خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خوب مانند مثال بگویید، ایک مثال دی گئی ہے، اسی مثال کی طرح نیچے دیے گئے کلمات کو جوڑ کر کے آپ کو جملے بنانے ہیں. پہلے مثال دیکھ لیں. مثال کس طریقے سے دی گئی. استراحت کردن، آرام کرنا. مادرم، میری ماں. صدا زدن، آواز دینا. در حال استراحت کردن بودم، میں آرام کر رہا تھا. در حال استراحت یعنی استراحت کی حالت میں. بودم تھا کہ مادرم کہ میری ماں نے. مرا، مرا یہ اصل میں ہے من را. یہ کیا ہے؟ ہاں، من را. اس کو مخفف کرنے کے لیے کم کر نون کو گرا دیتے ہیں اور مرا کر دیا جاتا ہے، مخفف کر دیا جاتا ہے. کہ مادرم کہ میری ماں نے. مرا مجھے. صدا زد آواز دی. میں آرام کر رہا تھا کہ میری ماں نے مجھے پکارا، میری ماں نے مجھے آواز دی. خوب اب نیچے جو کلمات دیے گئے ہیں ان کو جوڑ کر کے اسی مثال کی طرح سے آپ کو جملہ بنانا ہے. خوب پہلا، درس خواندن دوستم آمدن. خوب من در حال درس خواندن بودم کہ دوستم مرا آمدم نہ بیا نہ 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 میاں ہے. من در حال درس خواندن بودم کہ دوستم آمد. ختم. وہی تو کرتے دوستوں آمد کہ دوستم آمد. وہ مرا اورا نہیں آئے گا یہاں پہ، کیونکہ یہ آواز دینا یہ را کے ساتھ آتا ہے، یا آمدن یہ را کے ساتھ نہیں آتا ہے، بس خالی آمد. من در حال درس خواندن بودم، میں سبق پڑھ رہا تھا. کہ دوستم کہ میرا دوست. آمد آیا، میں پڑھ رہا تھا تو میرا دوست آیا. ختم. دیدن فلم تلویزیون خراب شدن. خوب دیدن فلم، فلم دیکھنا. تلویزیون یعنی ٹیلی ویژن، ٹی وی. خراب شدن بگڑ جانا، خراب ہو جانا. کیا کہیں گے؟ من در حال دیدن فلم بودم. من در حال دیدن فلم بودم کہ تلویزیون خراب شد. خراب شد. میں فلم دیکھ رہا تھا کہ ٹی وی خراب ہو گئی، بگڑ گئی. خراب شدن بگڑ جانا. غرق شدن پدرم نجات دادن. اب یہ نجات دادن یہ آتا ہے را کے ساتھ. اب یہ کہیں گے من در حال غرق شدن بودم کہ پدرم مرا نجات داد. اب یہاں آئے گا وہ مرا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ نجات دادن یہ آتا ہے را کے ساتھ. من در حال غرق شدن بودم، میں ڈوب رہا تھا. کہ پدرم کہ میری ماں نے. مرا مجھے. نجات داد نجات دی، بچایا. پاک کردن سبزی مہمانہا آمدن. من در حال پاک کردن سبزی بودم کہ مہمانہا آمد. مہمانہا آمد، مہمانہا آمد، مہمان آمدن. حسن. پھر کیوں آمدن؟ آمدند. آمد نہیں، مہمانہا آمدند. چونکہ مہمان جمع ہے نا مہمان کی، تو جب
جمع ہو گئے، فاعل جب جمع ہو گیا تو صیغہ بھی جمع کا آئے گا. خوب لطفاً جایگزین کنید، برائے مہربانی جایگزین کیجئے. دیکھیں مثال کو سمجھیں. من میوه پوست کندن خوردن، من میوه پوست کندن خوردن. من میوه ها را پوست می کنم و می خورم، میں پھلوں کا چھلکا اتارتا ہوں اور کھاتا ہوں. من میوه ها را پوست می کنم و می خورم، میں پھلوں کا چھلکا اتارتا ہوں اور کھاتا ہوں. اب دیکھیں ما سبزی پاک کردن شستن، کیا آئے گا؟ ما سبزی را پاک می کنیم، ما سبزی را پاک می کنیم و می شوئیم، و می شوریم یا شوئیم، اصل شوئیم ہے لیکن بولنے میں مشوریم. ہم سبزیوں کو پاک کرتے ہیں اور دھوتے ہیں. ما سبزی را پاک می کنیم و می شوئیم. چلے نمبر 2. پدر بزرگم میوه چیدن فروختن، پدر بزرگم میوه را، دیکھتا ہوں کیا بولتے ہیں. یہ سب آ چکا ہے، سب گزر گیا، کوئی نیا نہیں ہے، لیکن یاد کرتے نہیں آپ لوگ کو کہاں سے آئے گا. می چیند، چیدن سے مضارع کیا آتا ہے؟ می چیند. بیٹا بار بار جب تک کہ پڑھو گے نہیں کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ سب آ جائے. مضارع بہت مشکل ہے فارسی میں، مضارع سمجھ میں آ گئی تو آدھی فارسی سمجھ میں آ گئی. پدر بزرگم میں بہارا می چیند و می فروخت، مضارع آ رہا ہے نا سب میں. می چیند و می فروخت. کیا آتا ہے فروختن سے؟ بیچنا، ہاں فروختن بیچنا. اب جب ادھر لائے ہو مضارع می چیند تو یہ بھی مضارع بنے گا. می فروشد کیا آتا ہے؟ ابھی دوبارہ گھوم کے پھر پوچھوں گا تو پھر نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے، اس لیے کہ میں کوئی لکھ رہا ہے نہ کوئی یاد کر رہا ہے، سن کے آگے بڑھ رہا. پدر بزرگم میں بہارا می چیند و می فروشد، باغبان درخت کاشتن آب دادن، باغبان درخت ہارا. بتاؤ کیا آتا ہے کاشتن سے؟ کاشتن لگانا، درخت لگانا. باغبان درختوں کو لگاتا ہے. کیا ہے کاشتن؟ کاشت تو ماضی ہوگا، مضارع ماضی تو بالکل آسان ہے، نون گرا دیا ماضی بن گیا، سمجھ میں نہ. می کارد، باغبان درخت ہارا می کارد و آب می دہد و آب می دہد. دادن سے مضارع آتا ہے می دہد، می دہند، می دہی. مادرم کدو خرد کردن پختن. یہی سب لوگ کا امتحان میں تاکہ تم لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہمیں فارسی کیا ہے. مادرم مذاق نہیں،
کدورا دھیان بھی دیں مادرم کدوہارا خرد می خوردمی کند کردن کتنی بار بتایا 1000 بار بتا چکا ہوں کہ کردن کا مضارع می کند آتا ہے خرد می کند ہوا می پختن سے کیا آتا ہے مضارع می پزد مادرم کدوہارا خرد می کند و می پزد میری ماں کدو کو ٹکڑے کرتی ہے اور پکاتی ہے خوب مانند مثال با فعل امر جملے میں سازید کہہ رہے ہم نیچے ایک مثال دے رہے ہیں مثال کو سمجھیے اور پھر کیا ہے ایک فعل دیں گے فعل امر مطلب مصدر دے دیں گے مصدر سے آپ کو فعل امر بنانا ہے اور پھر اس سے جملے بنانے ہیں جیسے مثال میں دیا ہوا ہے گزاشتن کیا ہے معلوم گزاشتن خوب گزاشت ماضی می گزارد فعل مضارع بگزار فعل امر بگزار بگزارید ٹھیک دیکھیں علی کتابت را در کیف بگزار علی کتابت را در کیف بگزار علی تم اپنی کتاب کو بیگ میں رکھو علی کتابت را علی اپنی کتاب کو در کیف بیگ میں بگزار رکھو کتابہ را در کیف بگزارید اب یہاں آ جائے گا شما لیکن شما نہیں لائے خالی کتابہ را در کیف بگزارید کتابوں کو بیگ میں رکھیے رکھو نہیں کیا ہے رکھیے کیونکہ جمع کا ہے نا تو ترجمہ اب آئیے اب یہ آپ لوگوں کا امتحان آ گیا چلو اب جیسے مثال دی گئی ہے مصدر سے امر کا صیغہ بنایا اور پھر جملے بنائے اس کو جملے میں استعمال کیا ویسے ہی آپ کو خوردن شستن خریدن بستن ریختن سرخ کردن تصویروں کو دیکھو اور مصدر سے امر کا صیغہ بناؤ اور پھر جملہ تصویر کے مطابق خوردن یہ کہہ رہا ہے باپ کہہ رہا ہے بچے سے کہ کھانا کھاؤ تو پہلے تو خوردن سے پہلے امر کیا ہوتا ہے بخور ٹھیک کیا کہیں علی جان غذایت بخور یا پسر غذایت بخور ٹھیک اس کے بعد شستن آپ جو ہے ہاں اس میں اگر جائے تو کہیں گے جمع اگر کہنا ہے تو کہیں گے لطفاً غذائتان بخورید یا خالی ایسی بچہ غذاہا بخورید یا غذاہا را بخورید آپ کہیں کہ بچہ غذائتان بخورید غذائتان یہاں تا واحد والے میں لگے گا اور تان جمع والے میں لگے گا یعنی شما کے ساتھ رہے گا یا جمع کا صیغہ جب استعمال کرنا ہوگا چلو اس کے بعد شستن کیا کہیں گے ہاں دیکھ کے ہوتا رہے گا امر آتا ہے بشوی کیا ہے بشوی ابھی اوپر بھی گزرا تھا لیکن بولنے میں کیا کہتے ہیں بشور لکھا جاتا ہے بشوی لیکن بولنے میں بشور خوب کیا کہیں گے حسین جان دستت را بشور یا بشوی علی دستت را بشوی
ایسے کہیں گے علی حسین دست تن را بشوید، علی و حسین دست تن را بشوید. خوب خریدن، خریدن سے کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ گدھے کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ بخر. خر. بے کے ساتھ ہو، گدھے کو بے کے ساتھ لاؤ گے، تم لوگ بغیر بے والے بخر ہو. چلیں، خریدن سے آتا ہے بخر، بخرید. علی از مغازه گوشت بخر، کیا کہیں گے؟ علی به مغازه برو و گوشت بخر، ہے نا؟ کیا کہیں گے؟ علی جان به میوه فروشی برو و میوه بخر، کیوی بخر، سیب بخر، جو بھی کہنا ہے. چلے، اس کے بعد ہے بستن. بستن یعنی بند کرنا. خوب، کیا آتا ہے؟ فعل امر. بے بند، بے بندید، بے بند، بے بندید. خوب. آقای احمد پنجره را ببند، آقای افنان در ببند. خوب، یا در را ببند. خوب، چلو اس کے بعد ہے ریختن. ریختن یعنی ڈالنا، گرانا، رکھنا. کیا آتا ہے؟ بریز، بریز، بریزید. کیا کہیں گے؟ ہاں، کہیں گے سیب زمینی خرد کرده را در ماهیتاب بریز. سیب زمینی ها را در ماهیتاب بریز. آلو کو فرائی پان میں ڈالو. سرخ کردن. سرخ کردن یعنی تلنا. سرخ کن، بے نہیں لاؤ گے تب بھی سرخ بکن یا سرخ کن، دونوں طریقے سے آتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ سیب زمینی ہارا سرخ بکن. چلے، اب یہ درس بھی ختم ہو گیا ہے. ٹھیک، اب 17واں درس شروع ہوگا. بھائی آپ لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ جو نئے مصدر آتے ہیں، مصدر کو ذہن میں رکھیے، اس کا معنی یاد رکھیے، اس کا ماضی کیا آتا ہے، اس کا مضارع کیا آتا ہے، اس کا امر کیا آتا ہے، یہ یاد رکھیے اور اس کو مستقل جملوں میں استعمال کرتے رہیے تو یاد رہے گا. ایک بار پڑھا آگے بڑھ گئے تو اس تھوڑی یاد ہوگا. یہ جتنے آتے ہیں مصادر، میں اسی لیے ٹھہر کے بار بار بتاتا بھی ہوں. ہر مصدر کا ماضی، پہلے مصدر کا معنی بتاتا ہوں، پھر اس کا ماضی بتاتا ہوں، مضارع بتاتا ہوں، امر، اور یہ مصدر کس حرف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہ بھی بتا رہا ہوں، تاکہ آپ اس مصدر کا صحیح استعمال بھی کر سکیں. تو مصدر کا استعمال تو آپ چھوڑو، مصدر کے معنی ہم یاد نہیں کر پا رہے ہیں، تصدیق ہی نہیں بنا پا رہے، استعمال کیا کریں گے؟ تو ایسا نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو، وقت برباد نہیں کرو. ہلکے میں مت لو بیٹا، یہ بہت مشکل چیز ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ مثلا کہ وقت گزر جائے گا تو خود بخود آ جائے گا. نہ، کوئی چیز اپنے سے نہیں آتی ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. چاہے یہاں سیکھو چاہے ایران سیکھو.
یہاں سیکھ لو گے ایران نہیں سیکھنا پڑے گا، نہیں سیکھو گے تو سوچو گے کہ ایران میں ایسے ہی آ جائے گا، وہاں بھی تو بالآخر محنت کرنی پڑے گی، یاد کرنا پڑے گا تبھی تو آئے گا۔ ہاں تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہی محنت کر کے یہی اپنا سب کچھ صحیح کر لیں۔